الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے گزشتہ آیتوں میں قیامت اور اس کے انکار سے متعلق ان لوگوں کی حماقت اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا، اور یہ آخرت اور عاقبت اور دنیا اور جنت اور جہنم کی تذکرے وغیرہ سب ہوئے. اب جن لوگوں کے لیے، جن افراد کے لیے جنت اور جہنم کا تعین ہے، ان کا بھی کچھ ذکر ہو جائے، ان کی بات بھی ذرا چھڑ جائے، اور وہ ہے آدم علیہ السلام. یہ سب کچھ بنی نوع انسان کے لیے ہے، جس کی بنیاد اور آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. یاد رکھیے اذ قال ربک للملائکہ، جب آپ کے پروردگار نے، آپ کے مولا نے، مالک نے ملائکہ کو اطلاع دی، مشورہ نہیں لیا، ملائکہ سے فرمایا انی خالق بشرا من طین، یہ مٹی سے میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کا نام بشر ہے، جس کا نام انسان ہے. ایک مخلوق پیدا ہوگا جو مٹی سے پیدا ہوگا، گل جسے کہتے ہیں، گارا، یعنی مٹی اور پانی ملے اور اس کو گارا بنانے کے بعد جو مراحل ہوتے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت اور پسند اور اپنی مرضی اور اپنے ثوابدید کے مطابق اس کا ڈھانچہ بنایا. ایسا بناؤں گا، 2 پاؤں، 2 ہاتھ، سر، آنکھیں، ناک، کان، فلاں فلاں. یہ سب ظاہری اور اندرونی اس کے وجود کے اندر کیا اعضاء و جوارح بنانے ہیں، کون سا عضو کس ڈیزائن میں ہوگا، سب اپنا فیصلہ. لیکن انسان کو مٹی سے پیدا فرماؤں گا، اور ملائکہ سے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو مکمل کروں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کو روح دے دوں، زندگی دے دوں. اور روح دراصل ایک طاقت اور ایک قوت ہے جو اللہ رب العزت مخصوص پیمانے پر مخلوقات کو عطا فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے مخلوقات کی دیگر چھوٹی موٹی باتیں اور ان کی جزئیات کھول دی ہے، مورد مطالعہ قرار پا چکے ہیں، لیکن روح کے بارے میں ابھی تک کسی کی دال نہیں گلی. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. پھر فرمایا کہ جب میں اس کو برابر کر دوں اور روح دے دوں، اپنے طرف سے اس کو روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدُونَ، تو پھر تم سب اس کے سامنے بطور عزت و احترام سجدہ ریز ہو جاؤ. اگرچہ سجدہ غیر اللہ کی نہیں ہوتی اور جائز بھی نہیں ہے، لیکن سجدہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو جو حکم دے اس حکم پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ
یہی سجدہ ہو، جبکہ یہ سجدہ احترام کے لیے ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ ایک سجدہ احترام کا، ایک عبادت احترام یعنی تعظیم ہے۔ یہ کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی زمانے میں جائز تھا سجدہ تعظیمی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس انسان کا سر اتنا بلند کیا کہ اب کسی کے احترام کے لیے بھی اس کا جھکنا جائز نہیں قرار پایا۔ جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے ہے، عبادت کے لیے بھی اور احترام کے لیے بھی۔ جس کسی کا احترام کرنا ہے تو دائرہ متعین ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے اس کی عزت کرو، احترام کرو، لیکن جھکو نہیں اس کے سامنے۔ یہ جھکنا مخصوص اللہ کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ملائکہ سب کے سب اکٹھے ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سر بسجود ہو گئے، الا ابلیس، مگر شیطان جو اس مجمع میں موجود تھا اس نے اس عمل میں شرکت نہیں کی۔ الا ابلیس استکبر، کہ پہلے تو اس نے تکبر کیا اور پھر انکار کیا۔ آدم علیہ السلام کی جو خداداد حیثیت تھی اس کا منکر ہوا۔ تکبر پھر انسان کو انکار پر بھی لے آتا ہے۔ یاد رکھیے کہ تکبر یہ ایک طرح کی شرک ہے، کبائر میں سے سب سے گندہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر اس پر لگے رہے انسان تو کفر تک بھی اس کو لے جاتا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان سے متوجہ ہو کر فرمایا مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي، ایک مخلوق کو میں نے اپنے دست قدرت سے اور اپنی مرضی اور ثوابدید سے اپنی ذاتی طور پر میں نے اس کو بنایا ہے، تمہیں اس کو تعظیم دینے اور سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ کیا مسئلہ درپیش تھا کہ جو تم اسے سجدہ نہیں کرو؟ استکبرت ام کنت من العالین، تم نے تکبر کیا یا تکبر سے بھی کچھ آگے بڑھ گئے، اپنے آپ کو بہت بلند و بالا سمجھ لی، اس کو اپنی شان اور اپنی حیثیت سے کم چیز سمجھ لی کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، جبکہ حکم میرا ہے۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ اب شیطان کے جواب انشاءاللہ اگلے بحث میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔